बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। अशफाक इसहाक सत्ती आपके सामने मौजूद है। अपोजिशन जमातों के इस्लामाबाद में जी फाइनली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और ज़ाहिर है कि वहाँ पर डिस्कशंस भी हुए होंगे और फिर ये है कि आइंदा का लाएअमल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। इस हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया। अब JUI की जानिब से कहा गया है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेसिकली दूर नहीं हुए और इस हवाले से मेरे सामने जो है वो ट्वीट भी है कामरान मुर्तज़ा साहब की। वो कहते हैं कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने के लिए जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो असद कैसर को बताए थे, लेकिन 15 रोज़ गुजरने के बावजूद उनका जवाब नहीं आया। तो ये एक सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। फिर दूसरा एक उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि PTI के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारा वर्कर और क़यादत मुतमईन नहीं होती तो फिर उसके ऊपर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये मुतमईन करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा ये है जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट में इजाफा किया जा रहा है। तो पहले तो हम बड़े खुश थे और मैं ये कहता था कि भाई वैसे तो 18th अमेंडमेंट के बाद वो काबीना के साइज़ के हवाले से बात की जाती थी कि 11% होना चाहिए, लेकिन अक्सर व बेशतर हमने देखा था कि मुख्तलिफ दौरे हुकूमतों में जो मखलूत हुकूमत जब बनती थी तो सबको खुश करने के लिए जो नंबर होता था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाया करता था। इस बार तो ऐसा नहीं है और मेरे ख्याल में जब मज़ीद लोग उस काबीना का हिस्सा बनेंगे तब भी वो नंबर क्रॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस वक्त उसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई और कौन कौन उस काबीना का हिस्सा बन सकता है। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और साथ ही साथ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इससे ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्या हल्फ उठाने वालों में आप भी शामिल होंगे या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने अपने आप को तो लगाना नहीं है तो जिन्होंने लगाना है आप उनसे पूछें। खबर पहले ही आ जाती है ना कुछ इस तरीके से। मैं तो स्पेकुलेट इस पे कोई शेरवानी वगैरह कुछ इस तरीके से। मैं इस पे स्पेकुलेशन क्या करूं। मैं तो ये तो क्या हमारी क़यादत बता सकती है। अच्छा, काफी सारे नाम आए वैसे जो दौड़ में शामिल हैं, जराए कहते हैं ऐसा कुछ। जब हो जाएगा फिर मैं उसके ऊपर। लेकिन वैसे अभी इसकी जरूरत क्या पेश आई? क्या मतलब महकमे नहीं चल रहे थे, काम नहीं हो रहा था, क्या हुआ क्या ये? देखिए, बहुत सारे ऐसे वजारतें हैं जो कोऑर्डिनेटर चला रहे हैं। अच्छा। फिर बहुत सारे ऐसे वजीर हैं जिनके पास 2-2, 3-3 महकमे भी हैं। ओके। और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है। आपको पता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ये काम होता था कि वो फेडरल मिनिस्टर को असिस्ट करता था। ठीक है। और उसकी अपनी भी लर्निंग हो जाती थी साथ साथ के कैसे मामला चलाने। तो वो भी एक मामला नहीं है, क्योंकि ज़रा वो नॉलेज भी होती है आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे सिस्टम चलता है। तो ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को सामने रख के जो है वो ये काम किया जा रहा है। फिर दूसरा ये भी है कुछ लोगों का ख्याल के शायद कोalition जो है उसको बढ़ाया जा। अच्छा। हाँ, लेकिन ये ज़ाहिर है जब तक होगा। MQM से भी कुछ नाम शामिल हो सकते हैं। हाँ जी, MQM से हमारी कोशिश है पीपल्स पार्टी भी आ जाए। अगर आई डोंट नो, पता नहीं आती आ रही है पीपल्स पार्टी। मैं इस पे स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना है, मतलब। लेकिन अब तक तो वो मेरे ख्याल में कल कह रहे हैं कि कोई हल्फ हो सकता है शायद। हाँ जी, हो सकता। मैंने भी सुनी है इस तरह की बातें, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई कोई। अच्छा, नहीं आई। सर दसो ये क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? क्या जरूरत हो पेश आ रही है हुकूमत को इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है मेरी नज़र में, अगर आप कोई काम कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स चाहिए, आप ज़रूर करें। अगर आपने इस वजह से करना है कि जी किसी को खुश करना है या कोई नंबर पूरे करने कुछ करना है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। यू हैव ट्राइड इट बिफोर? एवरीबडी हैज ट्राइड इट। ओके, ठीक है। मैं तो ये समझता हूं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस हुकूमत को तो हुकूमत में रहना नहीं चाहिए। अच्छा। मॉरली भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, मॉरली भी नहीं रहना चाहिए। और दूसरी उसकी वजह ये इनका 2 महीने 3 महीने बाद इनका ये चौथा बजट आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। 2022 का बजट इन्होंने पेश किया, 2023 का इन्होंने किया, 2024 का इन्होंने किया। ये शहबाज शरीफ साहब ने किया है। सो इट विल बी शहबाज शरीफ 4th बजट। ओके, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 19 का, 20 का और 21 का 3 बजट पेश किए थे, और 3 बजट पेश करने के बाद हम 6.2 GDP को पहुंच गए थे। हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी 11.6 पाकिस्तान की हिस्ट्री में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1948 till 2023, that has been highest. The second highest was जब अयूब खान का दौर था, जिसको हम सब लोग गोल्डन ईरा कहते हैं, उसमें 9.5%। वो तो कहते थे कि ये अल्फाज का गोरख धंधा है और सारे ये नंबर्स बयान किए जा रहे हैं। देखिए ना, अगर देखे ना मेरी बात सुने।
ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہ واقعی یہ نمبرز گیم نہیں ہے تو ہم واقعی بغیر نمبر گیم پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اگر انڈیا کو میں نے نہ پیچھے چھوڑ دیا اکانومی میں تو میرا نام ہمایوں مومند نہیں ہے یا شہباز شریف نہیں ہے. انڈیا جس کی جو اکانومی ہے $700 بلین کی ہے اور ہماری 30-35 بلین کی نہیں ہے. میں کریکشن کر دوں اس پہ؟ جی کر دیں. ہماری تقریباً 400 بلین کی ہے, انڈیا کی تقریباً 3.5. میں وہ اس کی بات کر رہا ہوں, یہ جو ریزروز اور ان ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو اس لحاظ سے آپ کر کے دیکھیں آپ ان کو کہاں سے پیچھے چھوڑیں گے. بالکل اسی طرح سے کرکٹ میں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے آگے بڑھنا ہے, دیکھیں نا, آگے بڑھنے کا ایک طریقہ سر, آگے بڑھنے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ ہے آپ نے پولیٹیکل میرٹ لے کر آنا ہے ملک میں. آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آنی ہے ملک میں. آج اگر یہ جے یو آئی جو کہہ رہی ہے, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو ذرا خوف ہے کہ ہمارے ساتھ پھر نہ, وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ شمولیت کی تھی, ان لوگوں نے ہمیں ہمارے پیٹ پہ چھرا گھونپا ہے. میں نے ان کو جواب دیا تھا کامران مرتضی صاحب کو, میں نے کہا کامران مرتضی صاحب ایک بات یاد رکھیں, آپ پی ٹی آئی سے آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہم وہ اپوزیشن ہے یا ہم وہ آپ کے کیا کہہ سکتے ہیں دشمن کہہ لے جو کر لے, جو سامنے آ کے وار کرنے والے ہیں. ہم وہ دوست نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پیچھے سے چھرا یوٹیوب بروٹس والے ہم نہیں ہیں. اور وار بھی اس کے اندر الفاظ کا استعمال, ان لوگوں کو میں نے اسی طرح کہا, میں نے کہا اس اپوزیشن کو, اس دشمن کی قدر کرو جو سامنے سے وار کرتا ہے, اس دوست سے ڈر کے رہو جو پیچھے سے وار کرتا ہے. میں نے کہا آپ لوگ آج تک غلط دوستوں کے ساتھ رہے ہو, آپ ایک دفعہ اچھے دشمن کے ساتھ آگے چل کے دیکھو. ان کے ذہن میں گنڈاپور صاحب کا چہرہ گھوم جاتا ہوگا. دیکھیں وہ پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں, پولیٹیکل ڈیسیژنز کین بی سارٹڈ آؤٹ. اچھا, لیکن انہوں نے یہ کنسرن آپ کے حوالے سے بھی شیئر کیے نا کہ اسد کیسر صاحب کو تحفظات بھیجے تھے, 15 روز گزرنے کے باوجود ان کا جواب نہیں آیا. دیکھیں اس کی کوئی وجہ ہوگی, مجھے نہیں معلوم اس کی کوئی وجہ ہوگی, وہ تو اسد کیسر صاحب ہی بتا سکتے ہیں. لیکن میرے لحاظ سے یہ ہے کہ دیکھیں کبھی آپ کو ان چیزوں کی خوف سے باہر نکل کے آنا چاہیے. اچھا, ہر جگہ پہ ٹک ٹک کر کے نہیں, بیک فوٹ پہ جا کے نہیں, میں جے یو آئی کو کہہ رہا ہوں. آپ کو دیکھیں ایک کہتے خوف, خوف کی بنیاد نہیں ہوتی, جسے کہتے ہیں نا یہ fear has no basis on it. ہاں, danger has a reality. But fear keeps you on your toes. But that is wrong. نہیں, دیکھیں خطرہ ہو آپ احتیاط سے کھیلیں, خوف کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ you shouldn't be scared, لیکن fearful رہنا is fine. Not fearful. دیکھیں fearless رہنا اچھی بات ہے. You should be cautious about things. دیکھیں میں گاڑی چلا رہا ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایکسیڈنٹ نہیں. اگر گاڑی آگے سے آ رہی ہے, خطرہ ہے, سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ خطرے کو اوائڈ کر لو, کہ فیئر کا کوئی وہ نہیں ہے, یا گاڑی موڑ لو یا کچھ کر لو, لیکن خطرے سے بچو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا, وہ یہ مان بھی رہے ہیں کہ ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ تو بنا لیا ہے, کامران مرتضی صاحب جن کا آپ حوالہ دے رہے تھے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا ورکر اور قیادت مطمئن نہیں ہوتی. وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر وہ آپ سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں ایک بات بتا دیتا ہوں, سب سے بڑا جو آپ کا لیٹس سے میرا سب سے بڑا اوپوننٹ اگر افنان ہے, جی ٹھیک ہے, اور ہم دونوں ایک ہی گراؤنڈ میں لڑ رہے ہیں, ایک ہی جگہ پہ ہمارا حلقہ ہے. مطلب جے یو آئی کا اور پی ٹی آئی کا جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے وہ کے پی ہے. اچھا, رائٹ اور رانگ؟ ابھی ان کے پاس 6 یا 7 سیٹیں, اور انہوں نے جو اپلائی کی ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ 5 اور سیٹوں پہ اپلائی کی ہوئی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ٹوٹل اگر ہم جو ان کے پاس 6 یا 7 سیٹیں, 25 میں سے مائنس کر 6 یا 7 پیچھے رہ جاتی ہے, 17-18 رہ جاتی ہے. 18 سیٹوں میں ان کو 12 سیٹیں 10 سیٹیں دینے کو تیار ہو جاؤں گا, 12 سیٹیں دینے کو تیار ہو جاؤں گا. 6 اپنے پاس رکھ لوں گا, میں نے اپنے 6-7 مین بندے لے کر آنے, میں لے آؤں گا. ان باقی سب کو ہم راؤٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ چلے, ان کو سب سے زیادہ پولیٹیکل فائدہ ہے. ان کے ورکرز کو بھی فائدہ ہے, ان کو بھی فائدہ ہے. افنان صاحب, لگ رہا ہے کہ یہ چل پائیں گے, یا جس طریقے سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں, واٹس یور تھاٹ کہ اس کے اندر یہ آگے بڑھ پائیں گے جے یو آئی کے ساتھ؟ کیونکہ کامران صاحب نے کافی کھل کے یہ باتیں کی ہیں تحفظات سے متعلق. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جے یو آئی کی جو پالیٹکس ہے وہ از ان کانفلکٹ ود دی پالیٹکس آف پی ٹی آئی. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلامی تشخص, لیکن آپ سوچیں کہ کنفلکٹ ہے, لیکن کچھ سوچ کے ہی وہ 26th امینڈمنٹ کے بعد جب آپ یو گائز ور ویری کلوز, اور اس کے بعد وہ آپ کا در چھوڑ کے پھر ان کے پاس گئے,
मतलब देयर हैज टू बी समथिंग ना, कोई नहीं मसला हमारी होगा तभी गए ना। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, हमारी ये ज़रूर ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ ही रहें, और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला के पीडीएम के जब वो लीडर थे, और इस मुल्क से क्या कहते हैं इनकी हुकूमत का खात्मा का सिरा उनके साथ जाता है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है, उनकी क़यादत के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते थे। okay. तो मेरा ये ख्याल है कि जो नेचुरल एलाय, नहीं मैं तो नेचुरल एलाय, हम नेचुरल एलाय हैं उनके। अच्छा। ये जो है पीटीआई का जो है उनके साथ, क्योंकि ज़रा मैं इनकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी फ़र्क है, ये बाहर से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों से इंस्पायर्ड है, इनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं, तो इनकी उनकी कोई बनती नहीं है कहते हैं अलायंस उस तरह अगर देखा जाए। मतलब नेतन्याहू की हमास के साथ अलायंस तो नहीं हो सकती ना, मिसाल के तौर पर। इतना भी क्या नहीं, मतलब बाय एंड लार्ज अगर आप उसको रखें ज़ियोनिज़्म को और रिलीजन को, तो आप उस तरह देखें ना, तो उस तरह क्या कहते हैं मैं नहीं समझता इनका बनता है। और दूसरा एक सबसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर फ़र्ज़ करें आप 2 मिनट के लिए आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को भी साइड पर रखते हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट कोई कैसे करेगा। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि वो उनके मूड स्विंग्स हैं, सुबह वो किसी के हक में होते हैं, शाम तक उसी के खिलाफ हो जाते हैं, अगले दिन फिर उसके हक में हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये ज़ाहिर है आप पॉलिटिक्स में वोलेटिलिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। आपको अपने जो आपने फैसला किया है आपने उसके ऊपर खड़ा होना है, फिर वो हवाओं के रुख के हिसाब से आपने नहीं चलना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि जेयूआई का नुकसान होगा अगर ये हुआ, और पीटीआई को फ़ायदा होगा इसके ऊपर। तो नहीं, इस पे आप लोग इस वक्त खामोश क्यों बैठे हुए हैं? मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे टर्म्स हैं, वो चाहें तो क्या मौलाना साहब को इनके पास से अपने पास ला सकते हैं? जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात मियां नवाज शरीफ साहब के पिछली 4 दहाइयों। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी क्यों है फिर? नहीं, हम शहबाज शरीफ साहब गए हैं, उनके घर भी गए हैं। अच्छा। और उन्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम मनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हमारी ख्वाहिश है कि वो मान जाए। ऐसा हुआ है, हम कराची अभी पिछले दिनों गए थे। अच्छा। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ फियर पीपल हैव ऑफ पीटीआई। अच्छा। सारा बानो साहबा कह रही थी कि उनकी पार्टी के लोगों को हुकूमत की तरफ से फोन आ रहे थे कि आप लोग पीटीआई के साथ मत मिले। अच्छा। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? ओके। आई एम श्योर ये लोग जेयूआई को भी यही कह रहे होंगे कि आप लोग उनके साथ मत मिले, हम आपके लिए ये कर लेंगे, हम आपके लिए वो कर लेंगे, हम आपके लिए फलाना कर लेंगे। लेकिन मौलाना साहब तो आपको बताएं कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मौलाना साहब को हमसे ज्यादा फायदा है, हमको उनसे उतना फायदा नहीं है पॉलिटिकली। अगर आप देखें पॉलिटिकली देखा जाए, हमारे स्ट्रीट पावर हमारे पास भी है, इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं थी। अच्छा। इसीलिए तो ये उनके स्टेज पे जाके आके तकरीर करते थे, 5 बंदे जाते थे गाड़ी में, जाके तकरीर करते, 5 बंदे गाड़ी में वापस आ जाते थे। छठा कर लो, अगर कोई डिग्गी में बैठा हुआ तो उसको छठा समझ लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज 5 बंदे से ज्यादा नहीं जाते थे। मौलाना साहब का इत्तेजा है क्या? उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमें यूज किया, एंड दिस इज व्हाट दे डू, दिस इज देयर प्रोफेशन, दे आर प्रोफेशनली यूजर्स। They have used the, मैं आपको बता देता हूँ 1985 से लेके आज तक देख ले, they have used this country. But I can't seem to imagine the scenario कि जहां पर कोई कंटेनर हो और कोई जलसा हो रहा हो और वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक साथ हो। सुन ले देखिए, ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और मैं ओपनली कहता हूँ हमारा और जेयूआई का जो क्या कह सकते हैं उसे, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो है, लेकिन हमारा उतना बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है जितना इनका और पीपल्स पार्टी का है। ओके। इनका और पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कि इन लोगों ने एक दूसरे के जो लीडरशिप की जो औरतें थी उनको भी नहीं छोड़ा कभी। हम तो एक दूसरे को कहा, अगर हमने मौलाना साहब को बुरा भला कहा है तो मौलाना साहब ने भी हमें कोई स्वीटें नहीं खिलाई, उन्होंने भी हमें बुरा भला कहा है। लेकिन देखिए, you guys were the ones who started it. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जाके हिस्ट्री देख ले, कब से कब क्या हुआ है, सारी चीजें हुई। वो जलसों से पहले भी होता रहा ना, ये हिस्ट्री में कह रहा हूं, आप हिस्ट्री जाके देख ले तो है। मौलाना साहब ने अपनी जगह पे भी पूरा वो किया है, लेकिन हम उनके साथ किस चीज पे जा रहे हैं, अब ये डिस्कशन हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आओ मिलके ये करते, हम ये कह रहे हैं कि मेन चीज है इस मुल्क के अंदर जो मसला है वो है पॉलिटिकल मेरिट का। पॉलिटिकल मेरिट के लिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। ये डिमांड मौलाना साहब की भी, ये डिमांड हमारी भी है। अब चाहे हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते, लेकिन हम अब एक ही बस स्टॉप पर है, ये कम से कम वो एक पोर्शन जो हमने जानना है, जैसे जेलम से गुजरांवाला तक एक पोर्शन उन्हें इकट्ठे सफर करना है, बाकी हम अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, आगे भी अलग रास्ते पे चले जाएंगे। तो कम से कम उस पोर्शन में हम लोग मिल के एक गाड़ी में भी बैठ सकते हैं। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के हरीफ जरूर हैं,
جب ہم مقابلہ کریں گے تو کہہ کر کریں گے کہ ہم تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں. ہم چھپ کے ان کے ساتھ وہ پیٹ پہ گھومنے والے نہیں ہیں. تو اگر میرے لحاظ سے اگر مولانا صاحب کے اندر سے یہ خوف ختم ہو اور وہ ایک دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل کے دیکھیں, ان کا ورکر بھی خوش ہوگا, ان کی وہ بھی سارے خوش ہوں گے. کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دشمنی کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ کوئی بندہ کھڑا رہے نا اپنے اس میں. مجھے ایک بات بتائیں, آج تک کوئی پاکستان کی ہسٹری میں بھٹو کے علاوہ کوئی پاکستان کی ہسٹری میں اپنے موقف پہ جیل پہ کھڑا رہا ہے اور بیمار بھی نہ ہوا ہو؟ بیمار بھی نہ ہوا. کب سٹامپ لگا کے باہر بھاگ گئے, 4.5 سال جیل کا, 4.5 سال ان کے. مجھے ایک بات جس لیٹرز کی یہ بات کر رہے ہیں میں بالکل مانتا ہوں عمران خان نے لکھی. اب ہم تھوڑا سا چلے جائیں ہسٹری میں, ہسٹری میں چلے جائیں 1930s اور 1940s میں ایک بہت بڑا سب کانٹیننٹ کا لیڈر تھا, وہ جیل میں تھا, نہرو. اس نے جیل سے خط لکھے. اس کے بعد آپ چلے جائیں 1963 میں فیمس لیٹر آف مارٹن لوتھر کنگ, جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو کیا یہ لوگ ڈیل تو نہیں کر رہے, اس میں سول ڈس اوبیڈینس کے بارے میں ان کو کہا تھا کہ آپ یہ کیوں کرتے. انہوں نے لیٹر لکھا تھا. اس لیٹر کا ایک سینٹنس جو ہے نا وہ آج کل ہر ایک بولتا ہے, وہ تھا کیا تھا, وہ کہا تھا کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر, اینڈ دیٹ از وائی ہی واز جسٹیفائنگ کہ آپ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کریں. اب اگلے سال چلے جاتے ہیں 1964 میں, ایک منٹ ہٹ جائیں, 1964 میں نیلسن منڈیلا اسٹیٹسمین کہاں سے خط لکھ رہا ہے, وہاں سے. ہاں ہم وہاں جا کے بھٹو اچھا نہیں وہ اس کے بعد ہوا تھا, 26 سال اس کے بعد ہوئے تھے. لیٹر اس نے شروع میں لکھے تھے. دیکھیں ہم لوگ جا کے جیل میں جا کے ہم استری کرنے کے نئے نئے طریقے نہیں ایجاد کرتے کہ فرائی پین سے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتا دیں, مجھے یہ بتائیں, آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں سول ڈس اوبیڈینس کا, 2014 میں آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی سول ڈس اوبیڈینس ہوگی, ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں ہوگی لیکن کے پی میں نہیں ہوگی. خٹک صاحب تھے نا وزیر اعلیٰ, وہاں پر سے انکار آیا تھا نہیں آیا تھا, کیوں؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی پرابلم تھا. پرابلم پورے پاکستان میں اناؤنس ہوا تھا. آپ نے کہا تھا پورے پاکستان میں ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے بل نہیں دینے, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. وہاں پر کسی نے کوئی ماننے سے انکاری تھا؟ پاکستان میں بھی نہیں ہوا تھا. تو نہیں ہوا تھا نا, کیونکہ وہاں سے جب انکار آ گیا تو کہیں سے نہیں ہوا تھا. پوائنٹ اس کہ سب چیزیں سب جگہ کے لیے ایک سی ہونی چاہیے اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے چلے لیٹس کم بیک ٹو ریئل ٹائم سینیریو. اس وقت یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کابینہ کا ہم نام سن رہے ہیں اور جو میرے پاس ذرائع سے نام سامنے ہے اس میں سارے لوگ ہیں, اس میں ایم کیو ایم سے بھی لوگ ہیں, باپ سے بھی لوگ ہیں, ادھر ادھر سے بھی ہیں. پیپلز پارٹی نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت شاطر ہے. وہ کیا کرتے, انہوں نے ان کو کندھا دیا ہوا ہے کہ یار تو اس کندھے پہ رکھ کے گولی مار. جب یہ گولی مارتے نا وہ کہتے گولی اس نے چلائی ہے, کندھا انہوں نے دیا ہوا ہے. بیلنسنگ ایکٹ وہ دے رہے ان کو کہ نشانہ لو. جب یہ گولی چلاتے وہ ہٹ کے کہتے ہیں انہوں نے گولی چلائی ہے. مزے وہ سارے کر رہے ہیں. اچھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے ساتھ ہے, حکومت کا حصہ نہیں ہے. سر جی یہی تو ان کو آگے لگائے ہوا ہے, ان کو ابھی سمجھ آئے گی. اچھا پورا پاکستان کس کو گالیاں دے رہی ہے؟ حکومت کو. حکومت میں کون ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کو کوئی گالیاں دے رہے؟ نہیں دے رہا. وہ مزے سارے وہ کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان برا بھلا کہہ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن جو معاشی لحاظ سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ تو وہ مجھے عفنان صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تحفظات ہیں ان کے جو پروونشل گورنمنٹ سے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج اس کا حوالہ دیا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ ان ڈفرینسز کو دور نہیں کیا جا رہا, یا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری الائڈ پارٹی ہے, مگر ہم ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر بھی ہیں, کیونکہ ہم نے ظاہر کل کو الیکشن لڑنا ہے ایک دوسرے کے خلاف, تو پھر ہمارے کانفلکٹنگ انٹرسٹ بھی ہیں. لیکن ہماری کوشش ہے کہ ظاہر ہم اس کے اندر بہت سارے معاملات پھر ریزالو نہیں ہوتے یا مشکل ہوتا ہے ریزالو کرنا, تو اس لیے تھوڑے سے چیلنجز ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا, لیکن آپ نے چونکہ کہا کہ کمپیٹیٹر ہیں تو ان دا بیک آف دیئر مائنڈ ان کو یہ ضرور ہوگا, کیونکہ ہم نے پی ڈی ایم کے دور میں یہ دیکھا کہ شروع میں جن چیزوں کو وہ بادل نخواستہ ڈیفینڈ کرتے تھے, اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کو یا اس طرح سے, جیسے ہی الیکشن قریب آئے ان ساری چیزوں پر انہوں نے آپ لوگوں کو کرٹیسائز بھی کیا.
تو ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے بیکاز شہباز شریف صاحب اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو حکومت میں نہیں تھے. ٹھیک ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمارے ووٹ سے صدر بنا, ہمارے ووٹ سے جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ لگے, ہمارے ووٹ سے چیئرمین سینٹ بنا, ہمارے ووٹ سے اور بہت ساری پوزیشنوں کے اوپر ان کے لوگ لگے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ریالٹی سے یہ میرا حال ہے کافی دور ہوگا معاملہ. اور جہاں تک بات ہے دیکھیں یہ فرما رہے تھے کہ جی عمران, یہ دنیا کی تاریخ میں عمران خان صاحب پہلے لیڈر ہیں جو 1.5 سال جیل کاٹ کے ہیرو بن گئے کہ جی او میں 1.5 سال جیل کاٹ لی. بھائی اس ملک کے اندر ایسے سینیٹر ایسے سینیٹر ہیں جنہوں نے 14 سال جیل کاٹی ہوئی ہے. آپ جو ہے وہ 1.5 سال کے اوپر ہیرو, یا تو پھر آپ 26 سال کاٹ لیں جیل, پھر آپ نکلیں گے تو ہم بھی کہیں گے جی نیلسن منڈیلا آ گیا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چائنیز کاپی نیلسن منڈیلا کی 1.5 سال میں بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. آپ نے کوئی توپ نہیں چلائی, آپ وہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں جیل کے اندر بھی, آپ کو ہر چیز وہاں پہ جو ہے وہ میسر ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ قید itself کوئی عیاشی تو نہیں ہوتی. چلے قید تو پھر کنوکشن ہے نا, نہ کرتے. بیگم کے کہنے کے اوپر 480 کنال زمین ہم نے کہا تھا لینے کے لیے. بھائی آپ کرپشن کریں گے آپ جیل جائیں گے, کنوکٹڈ ہیں وہ. کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ نیلسن منڈیلا کیا کرپشن کے کیس میں گیا تھا اندر, کیا کنوکشن تھی کرپشن کی اس کے اوپر؟ وہ تو اوپر سے رجیم تھی. تو آپ جو ہے وہ ایوی ہیرو بننے کے چکر میں آپ باقی سارے پاکستان کو گندا کر رہے ہیں. بھائی آپ 1.5 سال نہیں ہوا, ہماری پارٹی میں سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. آپ کی پارٹی کے میں 1.5 سال جیل کے اوپر آپ جو ہے وہ اتنا آپ نے ہوا میں بنا لیا. یہاں پر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آج کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کس طریقے سے ہوگا, اور خاص طور پر یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے یہ کیسے بن پائے گا. تو سینیٹر صاحب میں ایک چیز یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی تو ماہ رمضان کی آمد ہے, تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی تھوڑا سا اب یہ ہے کہ بیک فٹ پہ جائے گی, تھوڑا سا ری گروپ کرے گی, پھر اس کے بعد وہ بھی نکلیں گے. تو ابھی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس سے کیا ابھی تک اس کا کرکس کیا نکلا ہے, کیا اس سے آپ لوگ آگے چل پائیں گے, کیا سامنے آئے چیزیں؟ کیونکہ ان کی سوچ تھوڑی مختلف ہے, آپ کی سوچ تھوڑی مختلف ہے, موٹیوز آبجیکٹیوز. دیکھیں نہیں, ہمارے موٹیو آبجیکٹیوز ہم سب لوگوں کے بیسیکلی ایک ہے. بات آ جاتی ہے اچیومنٹ کی. یہ وہ کتاب ہے جو کے پی نے وہ کی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں 3 بڑی اچیومنٹ بتا دیں. ٹھیک ہے, میں 3 آپ کو نہیں, میں آپ کو اس میں بتا دیں کہ دیکھیں ایک منٹ لیڈرشپ ڈیسیژنز کے بارے میں کیا ہے جو آپ نے اسٹریٹجک ڈیسیژنز لیے, آپ نے لیڈرشپ ڈیسیژنز میکنگ میں کہ کتنے امینڈمنٹس کے کتنے پالیسی ڈیسیژنز ہیں, آپ اس کے بعد اسمبلی اور کیبنٹ میں ہیں. آپ دیکھیں میں کوئی پبلک پیسے سے اپنے اشتہارات نہیں لگا رہا, میں بتا رہا ہوں کہ فسکل ڈسپلن سرپلس 100 بلین کا کے پی گورنمنٹ کا سرپلس بجٹ ہے 2025 کا. اس سے پہلے 69 بلین کو سرپاس کر چکے ہیں. 169 بلین کا کے پی کا پوسٹ سرپلس ہے, 46% ٹیکس گروتھ ہے, 55% نان ٹیکس گروتھ ہے. ٹھیک ہے, ایلوکیشن آگے بڑھتے ہیں. اختیار عوام کا, پبلک سیکٹر سروس, اس میں آپ دیکھتے جائیں کیا کیا چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پریزن کے اندر وہ لوگ جو کسی سے مل نہیں سکتے تھے یا پرابلم ہوتی تھی, آپ کو وہاں پہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں ای ملاقات کا سسٹم کیا ہے, اور چیزیں ریفارم کی ہے. پھر آپ نے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ کو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر کیا چیزیں ہوئی ہیں, اس کے اندر ایک چیز ہوئی ہے 9.7 بلین کا کے پی رورل انویسٹمنٹ. ڈیجیٹل اکانومی کا ایک منٹ ہے جو نا, ایجوکیشن میں دیکھیں یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوگا, یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, یہ بالکل ہوگا. تو بس اس کا حوالہ دے دیجیے گا, لوگ وہاں پر جا کے دیکھ لیں. مجھے دیکھ لیں, اس میں کوئی کسی کا بڑا اشتہار نہیں ہے, وہ بھی پبلک کے پیسوں پہ. مجھے یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں نا ایک منٹ ہے, وہ کہتے ہیں ایک منٹ ہے جائے, وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں ایمٹی ویسلز میکس موسٹ نوائز. تو وہ جو اتنے بڑے جو اشتہار کیے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ نہیں کہا. اچھا اس میں بھی ایک منٹ ہے, ابھی میری باری ہے, مجھے بول لینے دیں. میں خاموشی سے بولتا ہوں, جب یہ بول رہے ہیں میں خاموش رہتا ہوں, میں بالکل نہیں بولتا. ایون اف آئی ڈس ایگری آئی ڈو ناٹ اسپیک. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو ان لوگوں نے بعض چیزیں بتائی ہیں نا کہ ہمارے جیسے یہ ایئر ایمبولینس وغیرہ, آپ کو پتہ ہے ایئر ایمبولینس کب سٹارٹ ہو رہی تھی؟ اس کا ہو گیا تھا تقریباً نومبر 2021 یا دسمبر 2021 میں اس کی چیزیں پوری ہو گئی تھی. انہوں نے آ کے وہ اپنے نام لے لیا تھا.
جہاز نہیں تھا, اس سے پہلے جو باقی پیپر ورک ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, جہاز نہیں آیا تھا نا, جہاز بعد میں آ کے اس کو نام لے لیا. 300 بسز جو الیکٹرک بسز یا گرین بسز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں یا 2021 میں, جن کو ایک زمانے میں آپ کی بانی جنگلہ بس کہا کرتے تھے, بالکل ہو گئے تھے, جنگلہ بس نہیں, میں یہ جو گرین بسز کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ساری بات کر رہا ہوں کہ کن کن جگہوں پہ ہم لوگ نے کیا کچھ کیا. اب ذرا عفنان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں نا. عفنان صاحب, یہ جو آپ پوچھ رہے تھے اور آپ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہے, اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے, تو آپ نے کامیابیاں بیان کر رہے ہیں, لیکن آج میں نے سنا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف کچھ کرپشن کی بھی انویسٹیگیشنز, کچھ بھرتیوں کے معاملے پر یا کچھ ایسی, وہ کیا ہے وہ کچھ؟ لیکن بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پارٹی کو 50 کروڑ روپے دے دیے, انہوں نے پارٹی کو 1 کروڑ روپے دے دیے, انہوں نے 3,500 کنال زمین بیچ کے پارٹی کو دے دی. ان کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ 11 کروڑ روپے ہے ڈکلیئرڈ. تو وہ ہر چوتھے دن اتنے سارے پیسے جو پارٹی کو دے رہے ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور پھر بات یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے, وہ تو سرکار کا پیسہ ہے. اور ان کے لوگ, میں نہیں کہہ رہا, ان کے لوگوں نے الزامات لگائے ہیں کابینہ کے کہ تم نے اتنے مال کھا لیا, دوسرے نے کہا تم نے اتنا مال کھا لیا. اس وقت کرپشن انتہاؤں پہ ہے خیبر پختونخوا میں. اور انہوں کو میں نے پوچھا تھا کہ 3 پروجیکٹ گنائے, انہوں نے ایک گنوایا ای ملاقات جو اوریجنل ان کا تھا. اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں 1754 ارب روپے کی جو بجٹ ہے اس میں 3 چیزیں نہیں گنوا سکتے. میں نے ان کے یہ پورا ان کا یہ کتاب ہے نا, یہ میں نے پوری دیکھی ہوئی ہے. میں اس لیے ان کا جو چوتھا بڑا پروجیکٹ ہے جو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ چوتھا بڑا ہمارا اکمپلشمنٹ ہے, وہ پتہ ہے کیا ہے کہ 3 ارب روپے کے انہوں نے ٹرانسفارمر کی ریپیئر اور لگانے کے لیے کے پی میں رکھے ہیں, اور وہ سارے پیسے یہ کھا جائیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے, وہ تو یہ اس وقت صرف یہ سین چل رہا ہے کہ یہ بجٹ سرپلس کر لیا, آئی ایم ایف کی یہ ساری کر لیا, باقی سارا کھاؤ پیو عیاشی کرو. کوئی 12واں سال ہے, خیبر پختونخوا پاکستان کا سب سے پورسٹ پروونس ہے, سب سے پر کیپیٹا میں سب سے نیچے اس وقت خیبر پختونخوا, سندھ سے بھی نیچے ہے, اے جے کے سے بھی نیچے, گلگت بلتستان سے, پنجاب اور وہ تو بہت آگے ہیں, بلوچستان سے بھی نیچے. یہ میں اسٹیٹسٹک کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ کہتے تھے ہم پیرس بنا دیں گے پشاور کو, آپ جا کے دیکھیں پشاور کا انہوں نے کیا حال کیا. یہ عوام کے جو 1754 ارب روپے ہیں اس کا ہم صرف ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں گئے. تو یہ کہتے ہیں ای ملاقات, ان سے کوئی پوچھو تو وہ ہمارا پروجیکٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کا ہیلتھ کارڈ والا, اس کو 2015 میں ہم نے لانچ کیا تھا, انہوں نے اس کو آگے آگے وہ جی ہمارا وہ ایک پروجیکٹ ہے ان کا. اور پائلٹ تو بلکہ پیپلز پارٹی کا تھا, اس دور میں ہوا تھا. ہم نے اس کو شروع کیا اور ہم نے دینا شروع کیا. میں 2015 کی بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ڈاکیومنٹیشن. اچھا, مجھے بات یہ ہے کہ آپ صرف عوام کو یہ کتابیں نہ لائیں. آپ یہ کہ 1754 ارب روپے کا بجٹ تھا, ہم نے یہ 4-5 بڑے کام کیے ہیں خیبر پختونخوا کے لیے. ہم نے ڈیم بنائے ہیں, ہم نے موٹر ویز بنائی ہیں, ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے ہیں, لوگوں کے ایجوکیشن کے مسائل حل کیے. کچھ نہیں ہے وہاں پہ. سینیٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کئی بار بات کرتے ہیں کہ عوام کو حق حاکمیت ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ موقع ملا تھا جب الیکشنز ہوئے تھے 2018 کے. اس کے بعد اگر ہم ان درمیان کی کچھ چیزوں کو نکال کے واپس جائیں, 100 دن آپ کے دیکھیں یا اس کے بعد کے دیکھیں, کیا جو آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے ان کو اس وقت ڈیلیور کر پائے, یا 3.5 سال کے اندر کچھ کام کر پائے تھے اس دوران؟ اگر ریئلسٹکلی اسپیکنگ, کیونکہ میں کچھ مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے پاس اسد عمر کی صورت میں ایک سولوشن موجود ہے جو کہ پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرے گا. اس کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب, پھر شوکت ترین صاحب, پھر حماد اظہر فار دا بریف ٹائم. یعنی کہ جہاں پر تسلسل چاہیے تھا وہاں پر نہیں. نوکریوں کے وعدے کیے گئے, گھروں کے وعدے کیے گئے, یہ کہا گیا کہ اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب شرکت کریں گے. نواز شریف صاحب کو کرٹیسائز کرتے تھے لیکن خود جانا وہاں پر ممکن نہیں ہوتا تھا کہ جی کرٹیسائزم ہوتا ہے. بنی گالہ سے جو سفر ہوتا تھا وہ 55 روپے فی کلومیٹر میں, آپ کے وزیر کہتے تھے کہ جی ہیلی کاپٹر پہ اس طرح سے ہوتا ہے, 10 منٹ کا سفر, وہ اس پہ نہیں ہوتا تھا. وزیر اعظم ہاؤس کو سب سے بڑی یونیورسٹی بنانے کا کہا گیا تھا عالمی سطح کی, وہ کچھ نہیں ہو پایا. اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا لرننگ کیا ہوئی اس سے, کیا آپ نے گورننس پہ کچھ فوکس کرنا ہے؟ پھر جو آپ کہتے ہیں نا کہ عوام کے ذریعے کی حکمرانی, جب منتخب نمائندوں کو فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہوگا, جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دے کے بھیجا ان کی جگہ ایڈوائزرز آ کے فیصلے کریں گے, غیر منتخب لوگ فیصلے کریں گے, تو پھر عوام کے ساتھ تو یہ انصاف نہ ہوا. پھر دیکھیں, میں آپ کو 1-2 چیزیں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے بالکل 2013 سے ہم لوگ
के पी में हमारी हुकूमत है। आपको के पी की हिस्ट्री का पता है? के पी की हिस्ट्री ये है कि उन्होंने कभी एक पार्टी को दूसरा चांस नहीं दिया अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। एएनपी के साथ ऐसा हुआ? हर एक के साथ हुआ है, एएनपी के साथ हुआ है, मुत्तहिदा मजलिस अमन के साथ, एमएमए के साथ हुआ है, पीएमएलएन के साथ हुआ है, हर एक के साथ यही हुआ है। उन्होंने कभी दूसरा चांस नहीं दिया। मुझे एक बात बताएं, उन लोगों ने पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरा चांस क्यों दिया है? को वजह होगी तो चांस दिए ना। और मजे की बात यह है, अगर हम परफॉर्मेंस के लिहाज से देख लें, उनकी परसेप्शन, अवाम की परसेप्शन, ये जो वहां रह रहे हैं कि पहली बार उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दी, हमें एक मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी विद जमात इस्लामी, राइट, 2013 में वो हमारे पार्टनर्स थे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमें 2/3 मेजॉरिटी दे दी। अजीब बात है ये लोग, हालांकि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हमें 2/3 दे दिए, इस दफा उन्होंने 3/4 दे दी, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? कोई वजह होगी, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख लेते थोड़ी देर के लिए, 1948 से आज तक की देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो रियल जीडीपी या ग्रोथ के लिहाज से देखा जाए वो है, उसमें 2 अदवार सबसे ज्यादा हैं, या आप 4 कर लो जिसमें हम 6 जीडीपी को क्रॉस करते हैं। एक 1950 से 69 के दरमियान में, ओके, ठीक है। दूसरा बनता है 1999 से 2007 के दरमियान में, उसमें 6.7 होता है, इसमें 6.3 होता है, ज़ियाउल हक में भी 6 के प्लस होता है। मुशर्रफ साहब थे बाद में 99 के बाद, ठीक है। उसके बाद 2013 से 2018 के दरमियान में हम 6.1 पे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हम 6.5 पे जाते हैं आखिरी साल में 6.5। देखिए ना, मैं पूरे साल की बात बता रहा हूँ। पीएमएलएन वाले भी 2014 तक जो थे ना, वो 4.8 पे थे। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ को निकाल दिया तो ये ऊपर गया था। तो आप सब्र कर लें, 1 मिनट है ना, कर ले। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ देखिए, ये ग्रोथ होती है। मैं आपको जॉब्स की आप बात कर रहे हो, आपको पता है इनके दौर में 11 लाख पर साल के लिहाज से इन लोगों ने 5 सालों में 57 लाख जॉब्स क्रिएट की थी। आपको तो पीटीआई ने 3 साल में 55 लाख जॉब्स क्रिएट की थी। 1.8 मिलियन, 18 लाख हर साल के लिहाज से। और आबादी में इजाफा उस वक्त कितना था? अब एक साल थोड़ा सा ही फर्क है, तो उनके 3 साल का फर्क है इनके और हमारे उसमें। मैं 2013 और उसकी बात कर रहा हूं। एक मिनट है, आपने सारे पॉवर्टी के लिहाज से पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी की। आपको पता है इनके दौर में 90% पॉवर्टी थी, हमारे दौर में 17% हो गई थी। अभी 25% है, अभी 25% है। मैं आपको पॉवर्टी की बात कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारे दौर में 5.4। मुझे एक बात बताएं, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, यानी कि जो पॉलिसी है, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है, मुआशी, उस हिसाब से जो आपने टीम असेंबल की थी। अब मैं बात बताता हूं, मैं एंड रिजल्ट देख रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा हूं मैंने कितने बदले। बजाय इसके कि मैं एक बंदे को अपने साथ रखूं और उसके ऊपर IMF कह के जी अब तुम एंड में आके कह के तुम फाइन दो। क्यों इन्होंने फज के फिगर पता नहीं 50 बिलियन या 50 मिलियन का डॉलर का फाइन हुआ था 1999 में। क्यों? उससे पहले 1996 के दौर में जो था वो सारे फिगर्स फज हुए थे। नहीं, लेकिन 1999 से पहले बिजनेस रिकॉर्डर का आप 2015-16 में आप उसके देख लें, उन्होंने कहा कि फर्ज करता है। एटमी धमाके किए थे, उनकी भी तो कॉस्ट बेयर करना पड़ी थी ना। आप ये भी तो देखें उस वक्त एटमी धमाकों की बात करता हूँ। 4 बंदे हैं, पहले मुझे एटमी धमाके की बात पूरी कर लेने दे, एटमी धमाके की बात कर लेने दे। 4 बंदे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो वो है, उसके बाद आप देख ले जो अब जरा प्लीज आप ना माने, सारी दुनिया मानती है नवाज शरीफ ने किया था, आपके मानने से क्या होता है? बात ये है कि 13 साल केपी गवर्नमेंट के बाद करने के बाद इनके पास जवाब ये है कि हमें वोट पड़ता है। यानी कि आपने वहां पे लोगों को बेवकूफ बना लिया, वहां पे नफरत के बीज बो के आपने लिसानियत की बुनियाद के ऊपर वहां से वोट उठा लिए, तो आप कह रहे हैं हमारी बड़ी कामयाबी है। बात यह है कि सवाल का जवाब दें कि 13 साल बाद आप सबसे गरीब सूबा क्यों है केपी? आप तो सबसे जबरदस्त जमात थे। आप तो कहते थे कि पाकिस्तान ऐसे चलेगा,
آپ کے لوگ کہتے تھے کہ ہماری حکومت آ گئی ہم ایک دور میں پیرس بنا دیں گے پشاور کو, تو آج آپ کو جو ہے وہ ہمارا پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاورٹی ایلیویشن کی بات انہوں نے کی. ہمارے دور میں 22% تھی میاں نواز 2017, 37% تو یہ لے کے گئے اور ابھی اس وقت 40% کے اراؤنڈ ہے وہ, ٹھیک ہے نا, آپ چیک کر لیں فگر ہے ورلڈ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مطلب کہ عوام کے مسائل حل کرنے چاہیے نا, بلا شبہ, بجائے اس کے کہ ہم نفرت بوئیں لسانیت فرقہ واریت کو استعمال کریں کے لیے, وہ تو نہیں کرنا چاہیے. چلیں, تھینک یو سو مچ سینیٹر عفنان, تھینک یو سو مچ ہمایوں محمد صاحب. وقت مختصر تھا ورنہ یہ ڈسکشن کنٹینیو کرتے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جی. اور یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہو گئی. اب یہ ہے کہ پتہ چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سوچ مختلف ہے, ان کے موٹیوز مختلف ہیں, ان کی فیصلہ سازی کا اختیار کس کے پاس ہے یہ بھی ابھی دیکھنا ہوگا, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتی ہیں یہ ماہ رمضان میں پتہ چلے گا یا رمضان کے بعد پتہ چلے گا, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی سوچ کچھ اور ہے اور پھر جے یو آئی ظاہر ہے کہ ابھی بھی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کافی اختلافات ابھی بھی پائے جاتے ہیں. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.